السلام علیکم۔ آج ہم میدے کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میدے کی خرابی کی وجوہات اور بد ہضمی کسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر کون سی احتیاطی تدابیر، کون سے گھریلو ٹوٹکے اور کون سی ہومیوپیتھی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں، یہ سب ہم جانیں گے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ میدے کے نظام کا بگڑ جانا بد ہضمی کہلاتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ بیماری اکیوٹ اور کرانک بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو شدید بد ہضمی ہو تو یہ اکیوٹ کیفیت ہے اور اس کا علاج بہت جلد کرانا ضروری ہے۔ میدے کی بد ہضمی کے اندر ہمیں میدے کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار آتے ہیں، ہمیں بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ یہ غم اور غصے کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ اگر مریض ہر وقت پریشان رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ دماغی کام کرنے کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ اعصابی تناؤ کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ سب وجوہات کی بنا پر میدے کا نظام بگڑ جائے تو ہم اسے اعصابی بد ہضمی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وجوہات اعصاب پر دباؤ ڈالتی ہیں جن کی وجہ سے میدے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بد ہضمی مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ کھانا کم چبا کر کھانے سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہے کہ ایک نوالے کو کم از کم 40 بار چبا کر کھانا چاہیے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر اس بات پر عمل کیا جائے تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ امراض معدہ میں نہ کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ کھانے کی نالی کی سوزش کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ لبے کی رطوبت میں خلل کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ میدے کی رطوبتیں بھی جس کی مدد سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اگر ان رطوبتوں میں کمی واقع ہو جائے تو بد ہضمی ہو جاتی ہے اور میدے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ صفرا کی کمی یا بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ بڑی آنت میں بہت زیادہ گیس کی جمع ہونے کی سبب بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ کئی انگریزی ادویات کے استعمال کی وجہ سے بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ یہ سب اعصابی بد ہضمی کی علامات ہیں۔ اگر اعصاب کمزور پڑنے لگ جائیں تو بھی بد ہضمی ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کی وجہ سے مریض کو قبض رہنے لگتی ہے، پیٹ میں گیس کی زیادتی ہوتی ہے اور مریض کو بہت زیادہ بلند بانگ ڈکار آتے ہیں۔ بھوک زائل ہو جاتی ہے، مریض کا وزن دن بدن گرنے لگتا ہے اور اس طرح مریض کو کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ جنسی تعلقات میں بے رغبتی ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنے لگتے ہیں، پیٹ کے مسلز کبھی سخت اور کبھی نرم پڑ جاتے ہیں، نیند خیر فرحت بخش ہو جاتی ہے، کرانک حالت میں نیند بہت ہی کم آنے لگتی ہے، آخرکار مریض بہت کم ہمت اور مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی بد ہضمی کی وجہ سے متلی اور قے بھی ہوتی ہے، سینے کی ہڈی کے نچلے حصے میں دباؤ محسوس ہوتا ہے، تیزابیت بڑھنے لگتی ہے، مریض غصہ ور ہو جاتا ہے، مریض بار بار سونے کی خواہش کرتا ہے، ہونٹ پیلے پڑ جاتے ہیں، چہرہ اتر جاتا ہے، آنکھیں اندر کی طرف دھنس جاتی ہیں اور پیلی ہو جاتی ہیں، ہاتھ پیر ٹھنڈے رہنے لگتے ہیں، سردی سے علامات بڑھ جاتی ہیں، مریض کا وزن آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، سستی اور کمزوری ہو جاتی ہے اور بدبودار گیس کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ سب ایسی علامات ہیں جو بد ہضمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ سب علامات ہوں یا ان میں سے کچھ علامات آپ خود کے اندر محسوس کریں تو شاید آپ کو بد ہضمی ہے اور آپ کو اپنی بد ہضمی کا علاج کروانا چاہیے۔ اور ہم مختلف طرح کے ٹیسٹ کروا کر بھی معلوم کر سکتے ہیں، جیسے جگر اور پتے کے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ کروانے چاہیے۔ اس سے بھی ہمیں بد ہضمی کے بارے میں بہت ہی زیادہ علم مل سکتا ہے۔ پخانے کا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ تشخیص ہو سکے۔ پخانے کے ٹیسٹ کا DR کروانا بہتر ہے، اس سے پیٹ کے کیڑوں اور بڑی آنت کی سوزش کے بارے میں ہمیں معلومات مل جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر اس کے علاج کے لیے بہت ہی اچھی میڈیسن موجود ہیں، جس کے اندر سلفر، کاربویٹ، لیکوپوڈیم، چائنا، ایسیفاس، کالی میور، فیرم فاس، نیٹرم فاس، کلکیریا فاس، کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو ہم علامات کے حساب سے استعمال کریں تو ہمیں بہت ہی اچھا فاقہ محسوس ہو جائے گا۔ کچھ گھریلو ٹوٹکے جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ بد ہضمی سے بچ سکتے ہیں: تازہ ادرک پیسی ہوئی آدھی چمچ لیں، اس میں 1 چمچ پانی، 1 چمچ لیموں کا رس، 1 چمچ پودینے کا رس اور 1 چمچ شہد ملائیں۔ یہ مرکب دن میں 3 سے 4 بار انگلی پر لگا کر تھوڑا سا چاٹ لیں، جس سے بھی بد ہضمی، متلی اور قے کی صورت میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ٹوٹکا جو نہایت ہی آسان ہے: کالا نمک، اجوائن اور سونف۔ ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں، 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں۔ اس سے بھی بد ہضمی بہت حد تک
ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور گھریلو ٹوٹکا بدہضمی اور بھوک کی کمی کے لیے آدھا چائے کا چمچ سفید زیرہ صبح شام کھانا کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں، اس سے بھی بدہضمی بہت حد تک کمی ہو سکتی ہے۔ بدہضمی کے اندر ہمیں کون کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے وہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ غذا کو اچھی طرح چبا چبا کر کھانا چاہیے تاکہ وہ نرم اور باریک ہو کر قابل ہضم ہو جائے اور اس کے ساتھ لعاب دہن پوری طور پر شامل ہو کر ہاضمے میں آسانی پیدا ہو۔ سادہ اور ہلکی غذا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ ثقیل غذا اور تیز مرچوں والی غذا سے مکمل پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تمباکو نوشی اور چائے وغیرہ سے پرہیز کریں۔ تازہ پانی سے غسل کرنا بھی بہت ہی مفید رہتا ہے۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ، برگر وغیرہ کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانے سے قبل اور دوران پانی پینا بہتر ہے، لیکن کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے۔ ہمیشہ بھوک لگنے پر اور بھوک چھوڑ کر کھانا کھائیں، یعنی کہ جب آپ کو بھوک محسوس ہو تب کھانا کھائیں اور اگر پیٹ کے اندر بھوک محسوس ہو تو کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ اس سب احتیاطی تدابیر سے آپ اپنے اندر بدہضمی کو ختم کر سکیں گے اور جو علامات میں نے آپ کو بتائی ہیں ان سب سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔